بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل معلوم لك صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ. ایک مرتبہ اور درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل معلوم لک. ایک مرتبہ اور بآواز بلند اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ. حضرات، اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں سر تابا قدم، سبحان اللہ سبحان اللہ، سر تابا قدم تنے سلطان زمن پھول، سبحان اللہ، لب پھول، دہن پھول، زقن پھول، بدن پھول. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے رضا. یہ سبحان ہے اللہ سبحان اللہ، کیا مچل کر کہتے ہیں واہ کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی. سبحان اللہ سبحان اللہ، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. سبحان اللہ سبحان اللہ، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. سبحان اللہ سبحان اللہ، غریب نواز ہند الولی عطائے رسول معین الدین حسن سنجری علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں شاست حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ سب لوگ سبحان اللہ کہیں. سبحان اللہ شاست حسین، بادشاہست حسین، سبحان اللہ، دینست حسین اور دی پناہست سبحان حسین. اللہ سبحان اللہ، سرداد سرداد نداد در دست یزید حقہ کے بنا لا الہ ہست حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہے عشق، یہ ہے محبت. حضرات، حضرت امام حسین یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کے شہادت کے چرچے دنیا بنی نہیں تب بھی شروع تھے. نہ آدم تھا نہ آدم زاد دنیا میں، تب بھی میرے حسین کے شہادت کا تذکرہ تھا. حضرات، امام حسین کی شہادت ازل سے لکھی جا چکی تھی. حضرت امام حسین کی شہادت آؤ سنو
حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم جنت میں بیٹھے ہیں، ماں حوا کی خوبصورتی کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں۔ ماں حوا انتہائی حسین اور خوبصورت تھی۔ آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دل میں خیال آیا کہ اللہ نے حوا سے زیادہ خوبصورت کسی کو پیدا نہیں کیا، کسی کو بنایا نہیں۔ یہ خیال کا آنا تھا کہ اللہ عز و جل نے حضرت جبرائیل سے کہا، اے جبرائیل، میرے آدم کے دل میں خیال آیا کہ میری حوا سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں، جاؤ وہ کمرہ خاص جس کے قریب بھی آدم کو جانے کی اجازت نہ تھی، جس میں داخلے کی پابندی تھی، اے جبرائیل جاؤ انہیں جا کر دکھاؤ۔ حضرت جبرائیل امین آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس آئے، عرض کیا، آدم چلیں ہم آپ کو اس کمرہ خاص کی زیارت کراتے ہیں جس میں آپ کے جانے کی اجازت نہ تھی۔ آدم علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ وہ کمرہ خاص کے پاس جاتے ہیں۔ اس پر ایک زبرجد کا تالا لگا ہوا تھا۔ جبرائیل امین نے تالے کو کھولا، تالے کا کھلنا تھا۔ جب آپ اور حضرت جبرائیل امین جب اس کمرے میں داخل ہوئے، کیا نظارہ دیکھتے ہیں کہ اس کمرے میں اللہ الصمد انتہائی حسین و جمیل ایک دوشیزہ بیٹھی ہے، جس کے حسن جمال کو دیکھ کر حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم مبہوت ہو گئے۔ اتنی خوبصورت دوشیزہ ایک تخت پر بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ اللہ، حضرت جبرائیل سے پوچھتے ہیں، آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم، اے جبرائیل یہ کون سی شخصیت ہے؟ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں، اے آدم یہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، نور نظر، خاتون جنت، سیدہ طاہرہ زاہدہ، خاتون جنت بی بی فاطمۃ الزہرا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ جب ان کی زیارت کر کے حضرت جبرائیل آگے بڑھے، ایک اور کمرہ نظر آیا، اس پر بھی تالا تھا، وہاں گھس گئے، دیکھا ایک نوجوان خوبرو بیٹھا ہوا ہے، انتہائی تندرست و توانا۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ داماد ہیں، سرکار کے داماد بھی ہیں، سرکار کے بیٹے بھی ہیں، خاتون جنت کے شوہر ہے۔ کون ہے؟ ہمارے مولائے کائنات ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی بیٹھے ہیں۔ اب دوسرے کمرے میں داخل ہوئے، وہ کمرے کو کھولے، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام حیران ہو گئے اور دیکھتے ہیں دو تخت ہیں۔ کتنے تخت ہیں؟ دو تخت بچھے ہیں۔ ان دو تختوں کے اوپر دو شہزادے بیٹھے ہیں، لیکن ایک شہزادے کا لباس سرخ ہے، ایک شہزادے کا لباس سبز ہے۔ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم پوچھتے ہیں، اے جبرائیل یہ دونوں کون ہیں؟ ارے کہا
یہ حضرت علی کے صاحبزادے، خاتون جنت کے صاحبزادے، خاتم النبیین کے نواسے حضرت امام حسن ہیں اور دوسرے حسین ہیں۔ کہا جبرائیل یہ دو بھائی ہیں، لیکن ان دو بھائیوں کے مزاج میں، طبیعت میں یہ تبدیلی کیسے، یہ فرق کیسا؟ ایک کا لباس سبز ہے، ایک کا لباس سرخ ہے۔ اس وقت حضرت جبرائیل آدم علیہ السلام کو جنت میں عرض کرتے ہیں کہ اے آدم، یہ انہوں نے اپنی فطرت کو پسند فرمایا، اپنی طبیعت کو پسند فرمایا۔ یہ جو بڑے صاحبزادے ہیں، امام حسن ہیں، یہ حسن ہیں، ان کے نانا کی امت انہیں زہر دے کر شہید کر دے گی، اور زہر کا اثر جب ان کے جسم میں سرائیت کرے گا، ان کا پورا جسم زہر کے اثر سے ہرا ہو جائے گا۔ اس لیے انہوں نے ہرے کو پسند فرمایا، اور یہ دوسرے شہزادے جن کا لباس سرخ ہے، ان کی نانا کی امت انہیں کرب و بلا میں بھوکا اور پیاسا 3 دن کے بعد شہید کر دے گی۔ ان کا پورا جسم ان کے خون میں سرخ ہو جائے گا، لہذا انہوں نے سرخ کو پسند فرمایا۔ حضرات محترم، ابھی آدم دنیا میں نہیں آئے، ابھی جنت میں موجود ہیں، لیکن وہاں میرے حسین کی شہادت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے امام کی عظمت، یہ ہے امام کا مقام، نہ دنیا میں ابھی کوئی آیا ہے۔ اور جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، حضرت جبرائیل امین نے آپ کی پیدائش پر آپ کو مبارکباد پیش کی۔ مبارکباد پیش کرنے کے بعد آپ کو پرسہ بھی دیا، آپ کو کہا اے آقا، آپ کا یہ شہزادہ آپ کو مبارک ہو، لیکن افسوس ہے اسی شہزادے کو آپ کی امت کرب و بلا میں بھوکا اور پیاسا شہید کر دے گی۔ حضرات، نبی پاک کو معلوم تھا کہ میرا بیٹا شہید ہونے والا ہے، حضرت علی کو معلوم تھا میرا بیٹا شہید ہونے والا ہے، خاتون جنت کو معلوم تھا میرا بیٹا شہید ہونے والا ہے، حضرت امام حسین کو معلوم تھا کہ میں شہید ہونے والا ہوں۔ اسلام کی آبیاری کے لیے، اور جانتے ہو حسین نے اپنا خون بہا کر اسلام کو سینچا ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حضرات محترم، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ازل سے لکھی ہوئی تھی۔ آپ نے وعدے کو وفا فرمایا ہے، آپ نے اپنا وعدہ نبھایا ہے۔ اللہ عز و جل نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام عطا فرمایا تھا، وہ مقام عطا فرمایا کہ آج تک دنیا میں کسی کو نہیں۔ حضرت جبرائیل امین رضی اللہ، حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ حضرت امام حسین کے پالنے کو ہلایا کرتے تھے، پالنے کو ہلایا کرتے تھے۔ حضرات محترم، آپ جانتے ہیں میں نے کہا میرا امام بھوکا ہے، میرا امام پیاسا ہے، لیکن یاد رکھو ہمارا ایمان یہ ہے، ہمارا ایمان یہ ہے، میرا امام نہ بھوکا تھا اور نہ ہی میرا امام پیاسا تھا، نہ بھوکا تھا اور نہ پیاسا تھا۔ دلیل ملاحظہ فرمائیں، حضرت امام
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نظر تھے، سرکار کی بارگاہ میں ہمہ وقت آیا جایا کرتے تھے، سرکار کی زلفوں سے کھیلتے تھے، سرکار کے کاندھے مبارک پر بیٹھتے تھے، داڑھی آپ کے گود میں بیٹھ کر داڑھی سے کھیلتے تھے، اور کوئی جب سرکار کی بارگاہ میں آتا، کوئی تحفہ پیش کرتا تو سرکار حضرت امام حسین کو دیتے، وہ اپنی والدہ کو دیتے۔ اسی طرح ایک صحابی جن کا نام دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ بڑے حسین ہیں، بڑے خوبصورت تھے، اور آپ اکثر حضرت جبرائیل امین دحیہ کلبی کی شکل میں نبی پاک کی بارگاہ میں آتے تھے، اور دحیہ کلبی جو تھے وہ فروٹ اور پھلوں کے تجارت کیا کرتے تھے۔ جب بھی سرکار کی بارگاہ میں آئے تو کبھی سیب لے آئے، کبھی کھجوریں لے آئے، پھل لا کر سرکار کو دیتے تھے۔ حضرت امام حسین ان سے مانوس تھے، ان کی گود میں آ کر بیٹھتے تھے، ان کی داڑھی سے کھیلتے تھے، ان کی آستین سے کھیلتے تھے، اور حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ ان سے محبت کیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں حضرت جبرائیل امین بلبل سدرہ تشریف لے آئے، اور سرکار سے گفتگو کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں۔ اسی اثنا میں حضرت امام حسین جو چھوٹے تھے تشریف لے آئے، اور لانے کے بعد آپ سے دیکھا کہ دحیہ کلبی آئے ہیں، فوراً گود میں بیٹھ گئے، حضرت جبرائیل امین کی داڑھی سے کھیلنے لگے، آستین پہ ہاتھ ڈالنے لگے۔ سرکار اب کیسے منع کریں، انہیں پکڑ کر سرکار کھینچنے لگے، کہیں یہ جانتے نہیں، یہ بچہ ہے، یہ نہیں جان رہا ہے، یہ دحیہ کلبی نہیں، یہ تو بلبل سدرہ ہے، یہ جبرائیل ہے۔ لیکن اللہ اکبر، سرکار جب حضرت جبرائیل امین کے گود سے حضرت امام حسین کو ہٹانے کی کوشش کی تو جبرائیل فرماتے ہیں، ارے یا رسول اللہ، میں بھی حسین سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں بھی حسین سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں یا رسول اللہ، جب فاطمہ بی بی فاطمہ جب تھک کر سو جاتی تھی، سجدے میں سر رکھ کر سو جاتی تھی، اس وقت چکی گھماتے گھماتے سو جاتی تھی، تو آپ پنگوڑے میں رونے ہی والے ہوتے تھے، تو اللہ مجھے حکم دیتا تھا، اے جبرائیل جا، ابھی میری فاطمہ سوئی ہے، یہ حسین اگر اٹھے گا آواز سے روئے گا تو اس کی نیند کھل جائے گی، جا پنگوڑے کو ہلا کر آ، جھولا دے کر آ۔ یا رسول اللہ، میں حسین کو جھولا جھلایا کرتا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن امام حسین، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت دحیہ کلبی، اب حضرت امام حسین دحیہ کلبی کے پاس پھل تلاش کر رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل سے سرکار فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل، دحیہ کلبی جب آتے ہیں تو وہ پھل لے کر آتے تھے، تو حسین وہی پھل تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربان حضرت جبرائیل بیٹھے بیٹھے سرکار کے حجرے پاک سے ہاتھ بڑھاتے ہیں اور جنت کا ایک بہی توڑتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ دوسری بار ہاتھ بڑھایا، انار توڑ دیا، تیسری بار ہاتھ بڑھایا، سیب توڑ دیا۔ یہ تین پھل جنت کے حضرت جبرائیل امین وہیں بیٹھے بیٹھے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ سرکار وہ پھل لے کر حضرت امام حسین کو دیتے ہیں، کہا اے حسین جاؤ، اپنی والدہ سے
والدہ کو یہ پھل دے دو، دینے کے بعد کہنا اسے پورا نہ کھانا، تھوڑا سا باقی رہنے دینا۔ اللہ اکبر، یہ جنتی پھل ہیں۔ اللہ اللہ، وہ تینوں پھل آپ بی بی فاطمہ کو دیے گئے، اور جانتے ہیں جب اگر اس میں سے وہ پورا پھل کھا لیا جاتا اور تھوڑا سا چھلکا بچا کر رکھ دیتے، جب صبح دیکھتے پھر وہ پھل تر و تازہ ہو جاتا۔ وہ کھاتے رہے، برسوں کھاتے رہے۔ روایت میں آتا ہے جب بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تو گھر سے بہی غائب ہو گئی، اور جب مولائے کائنات شہید ہوئے تو گھر سے انار غائب ہو گیا۔ اور یاد رکھیں، یہ جنتی پھل، یہ جنتی لوگ دن رات کھاتے تھے۔ اللہ اکبر، دن رات کھاتے تھے، تھوڑا سا چھلکا بچا کر رکھ دیں پھر دوبارہ جیسا کا ویسا ہو جاتا تھا۔ اب حضرات محترم، جو جنتی پھل کھا لے تو کیا اسے بھوک لگ سکتی ہے؟ اس کا واقعہ، ایک دلیل حضرت ابو النور بشیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب سچی حکایات میں لکھی ہے۔ ایک اللہ کے ولی جو ریگستان میں جا رہے تھے، راستہ بھٹک گئے، ان کے پاس خورد و نوش، کھانا پانی سب کچھ ختم ہو چکا تھا، اور راستہ بھٹکنے کی وجہ سے اب انہیں یقین ہو گیا کہ اب میں عنقریب مرنے والا ہوں۔ وہ ریت پر لیٹ گئے، موت کا انتظار کرنے لگے، لیکن اللہ والے تھے، اللہ کے دوست تھے۔ اللہ اپنے دوستوں کی مدد فرماتا ہے۔ وہ موت کے بستر پر لیٹے، لیکن انہیں نیند آ گئی، اور نیند میں وہ اللہ کے ولی کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان دنیا سے ایک فرشتہ اترا، اس کے ہاتھ میں ایک شربت کا گلاس تھا۔ وہ شربت کا گلاس اس نے یہ حضرت کو پیش کیا اور کہا، اے حضرت، اس پانی کو بھی شربت کو پی لیجئے۔ وہ شربت، وہ بزرگ نے خواب ہی میں اس شربت کو نوش فرمایا، اور نوش فرمانے کے بعد ان کی جب آنکھ کھلی تو جو خواب میں شربت کی لذت، شربت کا لطف و مزہ تھا، اٹھنے کے بعد بھی زبان پر وہی محسوس ہوا، اور وہ پینے کے بعد وہ بزرگ فرماتے ہیں اس کے بعد نہ مجھے کبھی بھوک لگی اور نہ ہی کبھی پیاس لگی۔ میں اس کے بعد 60 سال تک زندہ رہا۔ جنتی شربت پینے کے بعد میں نے کبھی پانی نہیں اور نہ کبھی میں نے کھانا کھایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، علماء کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایک ولی خواب میں شربت پی لے تو اسے 60 سال تک کبھی بھوک اور پیاس نہ لگے، اور یہ اہل بیت جو جنت کے کھانے ہمہ وقت آتے تھے، کھانے بھی کھائے، پانی بھی پیا اور پھل بھی کھاتے رہے، یہاں تک کہ لکھا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سیب کو کرب و بلا میں لایا تھا اور اسے سونگتے تھے، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ اندازہ لگائیں آپ، تو کیا میرا امام بھوکا تھا؟ کیا میرا امام پیاسا تھا؟ ارے بھوکے تو یزیدی تھے، بھوکے تو یزیدی تھے۔ لیکن حضرات، آج کا دور یہ ہے، شہادتیں تو آپ سنتے ہیں، لیکن میں آپ کے دماغ کے کچھ ڈھکن کھولنے آیا۔ جو واٹس ایپ یونیورسٹی ہے نا، یہ واٹس ایپ یونیورسٹی مہا کذاب یونیورسٹی ہے۔ اس یونیورسٹی سے نوجوانوں بچ کر رہنا۔
فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر ظالموں میں بیٹھے ہو یعنی بدعقیدہ لوگوں میں بیٹھے ہو اور شیطان بھلاوا ڈال دے تو فوراً وہاں سے اٹھ جاؤ. تو کسی بدعقیدے کی تقریر سننا بھی اس کی صحبت، کسی بدعقیدے کی بات سننا بھی اس کی صحبت، اس کی کتاب پڑھنا بھی اس کی صحبت. آج یوٹیوب کے اوپر بدعقیدہ لوگوں کے بہت سارے کارنامے آتے ہیں، لہذا میں ان سے آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں. پیارے آقا مدنی آقا غیب داں نبی نے ارشاد فرمایا تھا ایک دور ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا، آدمی جب بستر پر سوئے گا تو مومن ہوگا اور جب اٹھے گا تو کافر ہوگا. حضرات آپ کیا سمجھے، کیا رات بھر کے اندر کوئی بندہ کافر ہو سکتا ہے؟ بستر پر سوئے سوئے کوئی کافر ہو سکتا ہے، لیکن آقا کی آنکھیں آج کے زمانے کو دیکھ رہی تھی. اس زمانے میں 1400 سال پہلے، 1400 سال بعد کی بات پیارے آقا نے بیان فرمائی. سوئے گا تو مومن ہوگا اور جب اٹھے گا تو کافر ہوگا. آپ سے پوچھتا ہوں کیسے کافر ہوگا؟ جانتے ہو اگر آپ مومن ہو، اہل سنت پر قائم ہو، لیکن رات میں جب آپ بستر پر گئے، موبائل کو کھولا، یوٹیوب کھولا، کسی شیعہ کی تقریر آ گئی، شیعہ بہت زیادہ غلو کرتے ہیں اور بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں اور ان کی تعریف تمہیں پسند آ گئی. امام حسین کے تم تو سچے دیوانے ہو اور اس کی بات کو تم نے قبول کر لیا، تو یاد رکھو اگر تم نے اس کی بات قبول کی تو سوتے سے جب اٹھو گے تو کافر ہو جاؤ گے. کسی وہابی کی تقریر سن لی اور وہابی نے نبی پاک کے علم غیب پر دلائل کیے، وہ دلائل تمہیں پسند آ گئے اور تم نے نبی کے غیب کا انکار کر دیا تو کافر ہو گئے. نبی کے اختیار کا انکار کر دیا تو کافر ہو گئے. نبی کی بشریت کو مانا، نورانیت کا انکار کر دیا تو کافر ہو گئے اور نبی کے اختیار کو نہ مانا تو کافر ہو گئے. وہ قرآن سے دلیل دے گا. اس لیے کسی کافر، کسی وہابی کے نہ تم آڈیو سنو نہ ویڈیو دیکھو. اگر سننا ہی ہے علماء اہل سنت کی تقاریروں کو سنو. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ علماء اہل سنت زندہ باد، مسلک اعلی حضرت زندہ باد، جشن سودائے کربلا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آج انتہائی افسوس کے ساتھ ٹناٹن سنی جس کی سنیت میں شک کرنا گناہ میرے نزدیک، ان کا مجھے فون آیا. اگر میں نام بتا دوں تو اس میں سے کچھ لوگ پہچان لیں گے، مگر نام نہیں بتاؤں گا. فون آیا، حضرات باوا جان وہ امام کو سمجھاؤ، وہ مسجد کے امام کو کچھ بتاؤ. میں نے کہا کیا سمجھاؤ؟ کہا معاویہ کی دن منا رہا ہے، معاویہ کا دن منا رہا ہے. میں نے کون معاویہ؟ کہا یزید کا باپ. تو میں نے کہا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی. کہا اس کا دن منا رہا ہے. میں نے اس کے اسٹیج کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا. حضرات آپ لوگوں کو انتہائی آسان زبان میں بتا دوں، شیعت سنیت میں داخل ہو رہی ہے. سنیت میں
داخل ہو رہی ہے. آپ کے یہاں تو کم ہوگی لیکن یو پی اور بہار میں اس طرف کچھ زیادہ ہی ہے, گجرات میں کچھ زیادہ ہی ہے. واٹس ایپ پر آپ لوگ اگر دیکھیں تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, خبردار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو گستاخی کرے گا وہ گمراہ اور بددین ہوگا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ آپ جانتے ہیں, ان کی حقیقت کو سمجھتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا خلافت کی عمر 30 سال ہوگی. کتنے سال ہوگی؟ 30 سال میری خلافت کی عمر ہوگی. حضرت صدیق اکبر نے 2 سال کچھ مہینے, حضرت عمر فاروق نے 10 سال کچھ مہینے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال کچھ مہینے, اور مولا کائنات نے 5 سال کچھ مہینے, اور جس میں بچے 6 مہینے. کتنے مہینے بچے؟ 6 مہینے. مولا کائنات کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 6 مہینے خلافت پر, خلافت راشدہ پر آپ قائم تھے. لیکن ایک حدیث سنا دوں, حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اللہ, آقا انہیں دیکھ کر کہتے ہیں یہ میرا بیٹا, یہ میرا بیٹا. حدیث سرکار کی بات سچی کہ جھوٹی؟ تو سچی بات مانو گے, عقیدہ درست رکھو گے. سرکار فرماتے یہ میرا بیٹا 2 مسلمان گروہ, 2 مسلمان, لفظ مسلمان گروہ کے درمیان صلح کرائے گا. یعنی وہ گروہ جو ایک طرف حضرت امام حسن کا ہے وہ بھی مسلمان, اور حضرت امام حسن کے سامنے جو گروہ ہے وہ حضرت امیر معاویہ کا. حضرت امام حسن نے وہ خلافت اٹھا کر حضرت امیر معاویہ کو سونپ دی, اور وہاں سے 30 سال کی مدت مکمل ہو کر ملوکیت پر ظاہر ہو چکی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے پیارے آقا نے لفظ مسلمان کہا. کیا کہا؟ تو کون ہے جو حضرت امیر معاویہ کی برائی کرے؟ کون ہے جو ان پر اعتراض کرے؟ اب آپ کہو گے انہوں نے یزید کو خلافت پر بٹھایا, تو میں کہتا ہوں ہاں انہوں نے خلافت پر بٹھایا, وہ مجتہد تھے, انہوں نے اجتہاد کیا. اور یاد رکھو آقا فرماتے ہیں مجتہد اگر حق کو پہنچ گیا تو 2 نیکیاں 2 ثواب, اور اگر اس سے خطا ہو گئی تو بھی 1 ثواب ہے, اسے عذاب نہیں ہے. تو میں یہ کہوں گا حضرت امیر معاویہ کی یہ خطائے اجتہادی تھی جو انہوں نے یزید کو بٹھایا. لیکن یزید پلید کے تعلق سے آپ لوگ حضرت امیر معاویہ کو برا نہ کہو. کیوں برا نہ کہو؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب وصال کے قریب جو وصیتیں فرمائی ہیں یزید خبیث کو, تو کہا تھا اے یزید سن, میں تجھے 2 نصیحتیں کر رہا ہوں. ایک وصیت تو خصوصاً اہل بیت کی, اور دوسری عوام الناس کی جو اہل بیت کے لیے کی تھی. اس کے الفاظ یہ ہیں اللہ اکبر, اے یزید تو نے کھانا نہیں پہلے انہیں کھلانا, تو نے سونا نہیں انہیں سلانا, تو نے
نعرے تکبیر، اللہ اکبر۔ یہ وصیت کون کر رہا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے تعلق سے پیارے آقا نے لفظ مسلمان کہا ہے۔ اور سنو، جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دے دی، اس وقت 20 سال کا عرصہ گزرا۔ کتنا سال؟ کوئی بتا دے تاریخ میں ان 20 سالوں میں کبھی اہل بیت پر کوئی ظلم ہوا ہو؟ بتا دے کوئی اٹھا کر۔ حضرت امیر معاویہ سالانہ اہل بیت کو 1.25 لاکھ دینار اشرفیاں عطا فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے سالانہ وظیفہ بھجایا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وہ سب سخی دربار میں لٹا دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ شہزادے نے تمام تحفہ جو آیا تھا لٹا دیا، لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ اب کھانے کی تکلیف ہو رہی ہے، خورد و نوش میں پریشانی ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب معلوم ہوا، دوبارہ 1.25 لاکھ اشرفیاں پھر بھجایا اور ساتھ میں لکھ کر دیا، شہزادے اگر جب ضرورت پڑے آپ دربار میں درخواست پیش کر دیں، خادم آپ کو حاضر کر دے گا۔ یہ حضرت امیر معاویہ ہیں۔ اور آپ کہو گے حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی سے اختلاف کیا تھا، جنگ صفین ہوئی تھی، جنگ جمل ہوئی تھی۔ حضرات محترم، پھر میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا، جو علی کے چاہنے والے ہیں انہیں بھی میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ علی کی محبت میں حضرت امیر معاویہ کو برا نہ کہنا۔ اللہ اکبر۔ آپ علی کو برا کہو گے، آپ امیر معاویہ کو برا کہو گے۔ سنو، حضرت امیر معاویہ کی طرف کون تھا؟ حضرت امیر معاویہ کے جھنڈے کے نیچے کون تھا؟ عشرہ مبشرہ میں سے تھے حضرت عبداللہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ، یہ حضرت امیر معاویہ کی طرف تھی۔ اب بتاؤ، ایک جنتی ادھر ہے، ادھر علی بھی تو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ حضرات محترم، یاد رکھو یہ خطائے اجتہادی ہے، ان کے اندر کوئی بھی گنہگار نہیں ہے۔ اور میں کہتا ہوں، ہم کون ہوتے ہیں ان نفوس قدسیہ کے درمیان حد فاصل قائم کرنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ دونوں طرف جنتی ہیں، ادھر بھی عشرہ مبشرہ، ادھر بھی عشرہ مبشرہ۔ کون حق پر؟ دونوں حق پر ہیں۔ یہ بھی کہتا ہوں میں، یہ خطائے اجتہادی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی خطائے اجتہادی ہوئی تھی۔ مگر یاد رکھو، جب ان کے آپس میں جنگ ہونے تو ایک یہودی عیسائی بادشاہ، اس نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا، اے معاویہ، علی سے تمہارا اختلاف ہو چکا ہے، اگر تم کہو میں تمہاری مدد کرتا ہوں، تم علی پر چڑھائی کر دو اور مکہ المکرمہ مدینہ منورہ کی خلافت بھی تمہارے اندر آ جائے گی، میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ روم کے بادشاہ نے چٹھی لکھی، کوئی دوسرا ہوتا اس اختلاف کی بنیاد پر تو یقیناً وہ مدد طلب کر لیتا، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے
اس رومی بادشاہ کو جواب لکھ کر بھیجا، اور رومی کتے سن، خبردار، اگر تیری تلوار علی کی طرف اٹھی تو علی کے جانب سے جو سب سے پہلے تلوار اٹھے گی وہ معاویہ کی ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، ذکر شہدائے کرب و بلا، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ معاویہ کی تلوار ہوگی، یہ ہے ان کی محبت۔ اور تم آج واٹس ایپ یونیورسٹی پر بحث و مباحثے میں پڑے ہوئے ہو، یہ شیعوں کی بات ہے۔ اور سن لو، شیعہ کائنات کا بدترین غلیظ ترین کافر ہے، جو اسے کافر نہ مانے وہ بھی کافر ہے۔ اور سنو، حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے اپنے دل میں کجی نہ لانا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے تعلق سے اپنے دل میں کجی نہ لانا۔ یاد رکھو، حضرت علی سے ایک دن آقا نے فرمایا، اے علی، میری امت کا ایک گروہ تمہاری محبت میں غلو کر کر جہنمی ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ جہنمی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، یہی جو رافضی حضرات ہیں، یہ حضرت علی کی شان میں بڑی تعریفیں کرتے ہیں اور ان سے لڑنے والوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ لوگ ہمارے نہیں ہیں، یہ خلفائے راشدین کے دشمن ہیں۔ آپ جانتے ہو، یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی آڑ میں صدیق اکبر، عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، ان کو کافر کہتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں۔ حضرات محترم، میں آپ کو بتا دوں کہ شیعوں کا جو عقیدہ ہے وہ غلط عقیدہ ہے۔ اللہ الصمد۔ حضرات محترم، تم جانتے ہو شیعت کیا ہے؟ شیعت کے عقیدے کیا ہیں؟ علی کی محبت میں صحابہ کو برا نہ بولنا۔ آؤ میں تمہیں شیعہ کا ایک عقیدہ سناؤں۔ کتاب کا لکھنے والا باقر مجلسی کون؟ یہ ان کا بہت بڑا مفکر ہے۔ کتاب ایک ہماری دس تمہاری، کتاب کا نام ہے۔ اس کے صفحہ پہ لکھتا ہے، ایک دن شیطان کی ملاقات علی سے ہو گئی۔ شیطان کی ملاقات علی سے ہو گئی۔ علی نے کہا، اے شیطان، تو اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین ہے، تو سب سے کم ترین ہے۔ شیطان نے کہا، اے علی، یہ مغالطہ مجھے بھی ہوا تھا۔ میں نے اللہ سے کہا، اے اللہ، تیری مخلوق میں سب سے بدترین میں ہوں۔ تو کہا، اے علی، جب میں نے کہا تو رب نے فرمایا، نہیں اے شیطان، تجھ سے بھی دو بڑے بدترین موجود ہیں، تجھ سے بھی دو بڑے خبیث ہیں۔ میں نے کہا علی سے، اے علی، میں نے رب سے کہا، اے اللہ، مجھے دکھا دے وہ کون ہے، مجھے دکھا دے وہ کون ہے۔ تو بتایا۔ میں نے اللہ سے کہا تو رب نے کہا، جا جہنم کے داروغہ کو میرا سلام پیش کر اور جا کر کہے کہ مجھ سے بھی جو دو بڑے بدترین ہیں ان کو دکھا دے، ان کو مجھے بتا دے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے شیطان کہتا ہے، میں جہنم کے داروغہ کے پاس گیا اور میں نے کہا، اے جہنم کے داروغہ، سن، مجھ سے بھی جو دو بڑے بدترین ہیں ان کا دیدار کرا۔ میں جب جہنم کے آخری طبقے میں گیا تو میں دیکھ کر حیران ہو گیا، مجھ سے بھی دو بڑے جہنم کے طبقے میں جل رہے تھے۔ باقر مجلسی اپنی
کتاب میں لکھتا ہے وہ بتا اے علی جانتے ہو وہ دو کون تھے؟ علی نے کہا نہیں، کہا وہ ابو بکر اور عمر تھے۔ یہ عقیدہ تم رکھ سکتے ہو؟ ایسا عقیدہ رکھنے والا کون؟ بولو زبان سے۔ تو حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، یہ بہت ہمارے لیے اسلام کے ستون ہیں۔ اور آؤ حضرات محترم، جانتے ہو جہانگیر کی بیوی نور جہاں جو تھی وہ شیعہ تھی۔ ایک مسئلہ بھی سن لو، میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، کہہ دو سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، سوال کیا کہ اگر کس کا نکاح غلطی سے شیعہ لڑکی کے ساتھ ہو گیا اور اسے بعد میں معلوم پڑا کہ یہ جو لڑکی ہے یہ شیعہ ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ میرا امام کہہ اٹھتا ہے بے ساختہ فوراً الگ ہو جاؤ۔ کہا الگ ہو جاؤ، طلاق نہ دو؟ کہا جب نکاح ہی نہیں تو طلاق کہاں سے؟ ان کے ساتھ نکاح ہی نہیں ہے، ان کے ساتھ نکاح ہی نہیں ہے تو طلاق کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ تو حضرات محترم، وہ نور جہاں جو تھی وہ شیعہ تھی، اس نے چپکے سے ایران کے علماء کو ہندوستان بلا لیا اور ہندوستان میں کہا آ کر تبلیغ کرو، اپنے دین کی، اپنے مسلک کی تبلیغ کرو۔ وہ شیعہ ٹیم چلی آئی اور آ کر پنجاب کے ایک جنگل میں پڑاؤ ڈالا اور وہاں بیٹھ کر ہندوستان میں کس طرح تبلیغ کرنا ہے، کس طرح ہندوستان میں لوگوں کو حضرت مولا کائنات کے قریب لانا ہے، اہل بیت سے محبت کا بتانا ہے، یہ لائحہ عمل تیار ہوا۔ کہا فضائل بیان کرو، فضائل بیان کرو۔ کہا کیسے بیان کریں؟ کہا ایسے کرنا کہ حضرت امام حسین کا وہ معاملہ ہے، وہ مرتبہ ہے کہ ان کی قبر انور کے 1 میل کی دوری کے اندر، 1 میل کے احاطے میں اگر کوئی گنہگار بھی دفن ہو جائے وہ جنتی ہوگا، اور حضرت علی کے قبر انور کے 2 میل کی چاروں طرف جو دفن گنہگار ہو جائے وہ بھی جنتی ہوگا۔ اس طرح سے فضائل بیان کر کر ان لوگوں کو اپنے علی اور حسین کی طرف لے آئیں۔ حضرات محترم، یہ بات بھی کہہ دوں کہ یہ لوگ حسن سے زیادہ محبت نہیں کرتے، یہ حضرت امام حسن سے بھی محبت کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ انہوں نے معاویہ سے صلح کر لی تھی۔ یہ صرف حسین کو ہی مانتے ہیں، حسن کو بھی نہیں مانتے، خاتون جنت کو نہیں مانتے، یہ حضرت علی کی والدہ فاطمہ بنت اسد کو مانتے ہیں۔ خاص بات بتا رہا ہوں۔ تو یہ لوگ اس طرح فضائل کی بات کر رہے ہیں۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ شیعوں نے فضائل اہل بیت میں 3 لاکھ حدیثیں گڑھی ہیں۔ کتنی حدیثیں؟ 3 لاکھ۔ اس لیے واقعہ کربلا ہمارے علماء بیان کرتے ہیں تو بڑے محتاط انداز میں بیان کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی روایت شیعت کیا جائے۔ تو حضرات محترم، حضرت وہ شیعہ آئے، انہوں نے اس طرح فضائل بیان کیا۔ اب اس مجمع میں ایک جھوپڑی تھی قریب میں، ایک اللہ والے بیٹھے ہوئے تھے اس مجمع میں، وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ان کا نام تھا حضرت بیامیر رحمت اللہ علیہ۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ارے زور سے کہہ دو یار۔
ارے تم نے سبحان اللہ کہا تو تم جانتے ہو تم نے کتنا ثواب کما لیا؟ کتنا ثواب کمایا؟ کتنا بتاؤں؟ بور تو نہیں ہو رہے ہو بھائی حضرات؟ بور تو نہیں ہو رہے ہیں آپ لوگ؟ کیونکہ سلام پڑھوں، بور تو نہیں ہو رہے نا؟ تو پہلے سبحان اللہ کا ثواب بتا دوں تو پھر ایک بار سبحان اللہ بول دو۔ ہاں، اب سبحان اللہ کا ثواب سنو گے تو بار بار سبحان اللہ کہو گے۔ کہو ایک بار سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت داؤد علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ان کے امتیوں نے پوچھا یا نبی اللہ کل قیامت میں میزان کتنی بڑی ہوگی؟ میزان کتنی بڑی ہوگی بتائیں؟ داؤد علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اللہ سے کہا ہے اللہ تو قیامت میں جو میزان مینس ترازو، جو ترازو تو لگائے گا تولنے کے لیے نامۂ اعمال کو، وہ کتنی بڑی ہے ذرا دکھا دے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب اس میزان کو دیکھا تو بے ہوش ہو کر گر گئے۔ کیا ہو کر گر گئے؟ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ ہوش میں آئے تو آپ کے امتیوں نے پوچھا یا نبی اللہ یہ بتائیے آپ نے دیکھا میزان کتنی بڑی ہے؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام اس کی حیت کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ عرض کیا اے میرے حواریوں سنو، وہ میزان اتنی بڑی ہے کہ اس کے پلڑے میں ساتوں زمینوں کو، ساتوں آسمانوں کو اگر اس میں رکھ دیا جائے تو ایک کونے کے اندر آ جائیں گے۔ وہ میزان اتنی بڑی ہے، ساتوں زمین ساتوں آسمان کو اس کے پلڑے میں رکھ دیں تو وہ زمین کے اس پلڑے کے اندر ایک کونے کے اندر آ جائیں گے۔ تو پلڑا کتنا بڑا ہوگا؟ اب آؤ ایک بار کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں جب کوئی میرا امتی ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے میرا رب میزان کے آدھے پلڑے کے برابر اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔ بتاؤ تو آدھا پڑھنا اور پھر آدھا پڑھنا اور آدھا پڑھنا، بولو سبحان اللہ۔ تو حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ وہاں بیٹھے، اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کہا اے شیعہ عالموں، تم نے جو حضرت امام حسین کے فضائل بیان کیے، حضرت مولائے کائنات کے جو فضائل بیان کیے، میں دل سے اسے تسلیم کرتا ہوں، اسے مانتا ہوں۔ یقیناً وہ اس سے بھی زیادہ کمال کے بزرگ ہیں، اس سے بھی زیادہ عظمت والے ہیں، لیکن ذرا اے شیعوں بتا دو ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور سے کتنا؟ انہوں نے کہا 3 میل، ایک میل ادھر تو ادھر کہا 3 میل تک کے جو دفن ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ کہا بھائی 3 میل چھوڑ دو، جو بغل میں دفن ہے ان کے بارے میں کیا؟ ان کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ جن کو تم کافر کہتے ہو تو وہ خاموش ہو گئے، مبہوت ہو گئے، اور وہ خبیث وہاں سے تو ایران لوٹ گئے، نور جہاں کو چٹھی لکھی، ارے تمہارا ایک بندے نے ہمارا منہ بند کر دیا، ہم کیا تبلیغ کریں گے؟ حضرات یہ تو حضرات غلو نہ کرو، غلو کرنے کو منع کیا ہے۔ ایک فرقہ غلو میں کافر ہو گیا، جانتے ہو نا کافر ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تعلق سے ان کمینوں کا کیا عقیدہ ہے معلوم ہے؟ یہ کہتے ہیں ابو ذر، مقداد اور سلمان،
نہیں معاذ اللہ نہیں. یہی تین ہیں صرف مومن: ابو ذر غفاری، حضرت سلمان فارسی اور حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تمام صحابہ مرتد شدند. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس نے علی کا بھی استثناء نہیں کیا. یہ باقر مجلسی کی کتاب، ایک ہماری 10 تمہاری. حضرات یہ قرآن کو بھی نہیں مانتے، صحابہ کو بھی نہیں مانتے، اللہ کے رسول کو بھی نہیں مانتے. اگر میں ان کے عقیدے لے کر بیٹھوں آپ کو تو صبح ہو جائے گی. کسی مرتبہ رد شیعت رکھنا تو میں آپ کو 2 گھنٹے اس پر بول کر بتاؤں گا. ابھی جانے دو. مگر ایک بات سن لو، اپنے دل میں علی کی بھی محبت رکھنا ہے، خلفائے راشدین کی بھی محبت رکھنا ہے، امام حسین کی بھی محبت رکھنا ہے، امام حسن کی بھی محبت رکھنا ہے، اولیاء امت کی بھی محبت رکھنا ہے. اور کیوں نہ رکھنا ہے؟ عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. یہی اعلیٰ حضرت نے ہمیں سکھایا ہے ان نفوس قدسیہ پر مر مٹنے کا طریقہ. تو حضرات محترم، علی کی محبت میں حضرت معاویہ کو برا نہ کہو، اور معاویہ کی محبت میں علی کو برا نہ کہو. آپ کہو گے کہ معاویہ کی محبت میں تو یہ خارجی جو ہے نا، یزید کی اولاد، یہ خارجی. جب کہو گے خارجی کون؟ یہ خارجی کا اپڈیٹ آیا ہے. کون سا اپڈیٹ ہے؟ یہ غیر مقلد، جو چھاتی پر ہاتھ باندھتے ہیں، جو رفضین کرتے ہیں. اہل حدث ہیں یہ لوگ. اہل حدیث تو آپ اور ہم ہیں. یہ غیر مقلد ہیں، یہ خارجی ہیں. یہ خارجی کا اپڈیٹ آیا ہے. یہ حضرت امیر معاویہ کو بہت ریفرنس دیتے ہیں اور حضرت علی کی برائی کرتے ہیں، حضرت امام حسین کی برائی کرتے ہیں. لیکن یاد رکھو، حضرت امام حسین کی برائی نہیں کرنا ہے، حضرت علی کی برائی نہیں کرنا ہے، حضرت امیر معاویہ کی برائی نہیں کرنا ہے، خلفائے راشدین کی برائی نہ کرنا ہے. یہ شیعہ کہتے ہیں حضرت علی جو ہیں سرکار کے بھائی بھی ہیں، داماد بھی ہیں، خاندان والے بھی ہیں، خلافت کا حق ان کو تھا. لیکن نہیں، یہ غلط ہے. سرکار نے اپنی زندگی میں جسے 17 نمازیں پڑھائی، جس کو امام بنایا، اسے ہی خلافت کا حق تھا، اور وہ ہے صدیق اکبر. صدیق اکبر نے جس کو خلافت دی وہ تھے عمر فاروق، اور حضرت عمر فاروق نے جس کا نام چوز کیا وہ 7 خلفاء تھے، 7 صحابہ تھے. 7 صحابہ میں حضرت امام حضرت علی بھی تھے، حضرت عثمان غنی بھی تھے، حضرت طلحہ بھی تھے، حضرت زبیر بھی تھے، عبد الرحمن بن عوف بھی تھے. یہ لوگ بھی تھے. ان لوگوں نے مل کر حضرت عثمان غنی کو چن لیا. علی نے بھی چنا، ایسا نہیں ہے. پھر حضرت عثمان غنی کے بعد 3 دن کی شہادت کے بعد حضرت علی خلافت پر جلوہ فروز ہوئے، اور یہ سب ازل سے لکھا گیا تھا. بہرحال مگر میں بتا دوں، یہ حضرت علی کی محبت میں صدیق اکبر، عمر فاروق، ان کو بھی برا نہیں کہنا ہے. اور کیوں نہیں کہنا ہے؟ اب میں تم کو ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، کچھ وقت زیادہ ہو چکا ہے. ایک محفل ہے، کہہ دو سبحان اللہ. صدیق بیٹھے ہیں، ارے کہو نا، ارے پڑھلے ثواب کمالو پیارے، میزان کے پڑھلے بھر بھر کے ثواب لے لو. وہ کیسی محفل ہوگی جس میں خلفائے راشدین ہوں گے. سرکار کے وصال نوری کے بعد وہ محفل سکی جس میں صدیق بھی موجود، عمر بھی موجود، عثمان بھی موجود، علی بھی موجود، دیگر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین موجود. لیکن میرا صدیق جب نظر اٹھتی ہے تو علی کو دیکھتا ہے، دیکھ کر مسکراتا ہے. ایک بار دیکھا مسکرایا، دوسری بار دیکھا مسکرایا،
جتنی دیر بیٹھے بار بار دیکھ دیکھ کر حضرت علی کو مسکرا رہے. اب حضرت علی کو تجسس ہوا کہ صدیق مجھے دیکھ کر کیوں ہنس رہے ہیں, کیوں مسکرا رہے ہیں. اللہ اکبر. علی مولا کائنات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے. کہا اے صدیق, میں دیکھ رہا ہوں مجلس میں آپ میری طرف بار بار دیکھ رہے ہیں اور دیکھ کر مسکرا رہے ہیں. یہ مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ یہ تبسم کنا کی وجہ کیا ہے؟ اے صدیق ذرا یہ بتا دے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرا صدیق فرماتا ہے اے علی, میں اس لیے مسکرا رہا تھا کہ میرے نبی نے فرمایا تھا. اے صدیق سنو, اے صدیق سنو, علی جس کو اجازت دیں گے وہی پل صراط سے گزر کر جنت میں جائے گا. تو میں دیکھ رہا ہوں علی جس کو اجازت دیں گے وہی پل صراط پار کرے گا, اور جس کو اجازت نہیں دیں گے وہ جہنم میں کٹ کر گر جائے گا. یہ دیکھ کر مسکرا رہا ہوں. اب میرے علی فرماتے ہیں اے صدیق اکبر, اب تم بھی ایک حدیث سن لو. میرے آقا نے فرمایا, پیارے نبی نے فرمایا, اے علی, کہہ دو سبحان اللہ, تڑپ کر کہو نا یار, اے علی, اے صدیق, میرے نبی نے مجھے فرمایا اے علی, جب تم پل صراط پر کھڑے رہو اور اجازت جب تم دینے لگو تو یاد رکھنا, خبردار خبردار اسے اجازت دینا جس کے دل میں میرے صدیق کی محبت ہو. جس کے دل میں صدیق کی محبت ہوگی علی اس کو اجازت دیں گے. اب پوچھتا ہوں, یہ علی علی کرنے والے, یہ حسین حسین کرنے والے چھاتی پر ہاتھ رکھ کر بولے اس حدیث کی روشنی میں, کیا علی ان حدیثوں کو اجازت دیں گے؟ نہیں دیں گے. تو یہ کہاں جائیں گے؟ یہ جہنم میں جائیں گے. تو اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے ہمارے دل میں علی کی محبت عطا فرما, صدیق کی محبت عطا فرما, فاروق کی محبت عطا فرما, عثمان کی محبت عطا فرما, شہداء کربلا کی محبت عطا فرما, اولیاء امت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت عطا فرما. وما علینا الا البلاغ. تمامی حضرات